نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت علامہ مولانا جمیل حسین رنگابالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، فطانت اور خودداد غایت و ذکاوت کی عالمگیر شہرت ایام صغر ہی میں ہونے لگی تو اس سلسلے میں عرب علماء کی ایک بہت بڑی جماعت آزمائش اور دیدار کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوفہ تشریف لائے۔ اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل چھوٹے بچے تھے اور راستے میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہا گیا کہ یہ وہ لڑکا ہے جو آپ کو مطلوب ہے۔ تو وہ حضرات بہت حیران ہو گئے اور متعجب ہو گئے کہ اتنا چھوٹا سا لڑکا اور اتنی شہرت آفاق کیسی ہو گئی۔ تو آخر کار بطور آزمائش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم کو تشدید بنا کے سلام کیا گیا، جو نحوی قاعدے کے سراسر خلاف ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ جواب سے اس کے علمی استعداد اور مہارت کا اندازہ کیا جا سکے۔ آپ نے اس طرح سلام سنتے ہی خودداد ذہانت کی بدولت برجستہ یعنی فوری طور جواب دیا، وعلیکم السلام یا جامع الالف واللام والتنوین، یعنی الف لام اور تنوین کو جمع کر کے جو نحوی قاعدے کے سراسر خلاف ہے، سلام دینے والے کو سلام ہے۔ اب حضرات سائلین نے آپ کا یہ جواب سن کر آپ کی علمی استعداد اور مہارت کا اندازہ کر کے باہمی یہی فیصلہ کر لیا کہ اس کے آزمائش کے لیے یہی ایک جواب کافی اور شافی ہے، اس کے علاوہ کسی اور آزمائش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ سارے علماء واپس چلے گئے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ آپ اتنی غایت ذہانت کا مالک کیوں نہ ہوتے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں پیشنگوئی فرمائی ہے۔ لہٰذا ذیل کی حدیث میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، اس کے اندر فرمایا ہے، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، لو کان العلم بالثریہ لتناولہ اناس من ابناء فارس، کہ اگر علم ثریہ کے پاس بھی ہوگا تو فارس کے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت اور منقبت میں اس حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور غیر مستند حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو یقین تھا کہ اس حدیث سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہونا امر ظاہر اور بلا شبہ ہے، کیونکہ اہل فارس میں علم کے اس درجے کو کوئی بھی نہیں پہنچا سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کیونکہ آپ تاریخ دیکھ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پلے کا آدمی اس کے زمانے میں کوئی نہیں ہوا تھا۔